مگر ان کے گھوڑے
جملہ میں پھر ایک اور کہہ دوں، اگر زمانے میں اتنی سخت ہو کہ وہ ہم سے ان کے فضائل سن سکے، میں کہہ رہا ہوں علی سمجھ میں نہیں آتے، علی کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے، ان کے گھوڑے سمجھ میں نہیں آتے، جو یہاں پہ میری ایک مکمل تقریر سن کے گئی ہیں دو سنتے ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ دوں، تو کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے، دعویٰ میں کر رہا ہوں ان کے تو جوتے سمجھ میں نہیں آتے۔ موضوع ہے جی کہ ہمارے ہاں آنے والے مسلمان بھائی بھی ہیں، تھوڑی سی تبلیغ بھی کیجیے گا۔ یہ میرے موضوع سے ہٹ کے جملہ، لیکن وہ خطیب نہیں ہوتا جو 5 منٹ بعد 1 گھنٹے میں نہ کرے، 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ میں۔ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ انہوں نے موضوع نہیں دیا، لیکن میں بنانے لگا ہوں جملہ ایک کہہ کے، تاکہ آپ سمجھ جاؤ میں پڑھنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ خود سمجھ میں نہیں آتے، ان کے گھوڑے سمجھ میں نہیں آتے، ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے، ان کے جوتے سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ قرآن لے آ، مولوی بھی لے آ، میں ثابت کر دوں گا ان کا تو پسینہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا مولا میرے چھٹے بات سے سلوات پڑھیے اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس بے دل کے دل میں خیال آیا، اس بے دل کے دل میں خیال آیا، کوئی تو ہو جو مجھ سے کہے میں لگتا کیسے ہوں، میں دکھتا کیسے ہوں، میں سجتا کیسے ہوں۔ اس بے دل کے دل میں خیال آیا، کوئی تو ہو جو مجھ سے کہے میں لگتا کیسے ہوں، میں دکھتا کیسے ہوں، میں سجتا کیسے ہوں۔ بس احدیت کی کان میں سے اللہ نے نور مصطفیٰ کے آئینے کو نکالا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ پیچھے پہ پڑھ، یہ تو میرے واقعی کا اچھی طرح سے کیسے بات کرنا، بڑی دیر ہو گئی مجھے نمبر پہ آتا ہوں، میرے ساتھ ملو گے تو میں جملہ کہوں گا اور میں بھی پتا میں پڑھنے میں بڑا کنفیوز ہوں، ہاں میں رات سینے میں چھپا کے لے جاتا ہوں، نظار پتا ہے کیوں ایک دو کا رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ احدیت کی کان میں سے نور مصطفیٰ کے آئینے کو نکالا، جب سامنے رکھا نگاہ بار سے آپ نے کار کا سائیڈ والا شیشہ دیکھا ہوگا، اس میں سے آپ کو بیک سے ٹریفک نظر آتا ہے، آپ کو پیچھے پڑھنا ہے، فرنٹ والے شیشے سے آپ کو آگے والے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ چیچہ بتی سے ایک شیشہ لے آتے ہیں، لا کے سامنے رکھتے ہو یا پورے والا سے لے آتے ہیں شہر سے، جی سامنے پڑھتے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنا آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو بلا لیتے، چلو میں آپ کی مثال نہیں دیتا، میں اپنے دے دیتا ہوں، میں شیشہ خرید لایا اپنے پیسے بات سے، میں نے ایک سامنے رکھا، سامنے رکھ کے کہا کہ میں پریشان ہوں، میں نے دیکھنا تو اپنا آپ تھا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، دیکھنا تو اپنا آپ تھا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے والد صاحب کا یہ بڑا بھائی ہے، اس نے کہا بڑا شیعوں کا خطیب بنا ہوا ہے، پہلے اس کی ایک سائڈ کو کثیف کر، ایک سائڈ کو میلا کر، میں گھر رسی سے توڑنا چڑھے گا کرنا کہ وہ ایک سائڈ کو کثیف ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کرے اس کی ایک سائڈ پہ کلر لگا ہوا ہے، اس کو میلا کر، پھر تجھے اپنا آپ دکھائی دے گا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں اور پہلا فضائل کا جملہ ہے، مجھے نہیں پتا کون بندہ فضائل پہ معراج کرتا ہے یا کون زمین پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، یا پھر جس بندے کے مولوی نے پر توڑ لی ہے اس کا تو میں الزام نہیں، آپ پر بات کریں۔ اللہ نے بھی جب حسن جمال مصطفیٰ کے آئینے کو سامنے رکھا، نگاہ پاک چلے گئی، اللہ نے بھی حسن جمال مصطفیٰ کے آئینے کو ایک طرف بشریت کا لباس چڑھایا۔ تکبیر،
لباس چڑھایا؟ بندے تین ہیں کہ نہ سمجھ لگے تین کو تو مل گئے بشریت کا لباس چڑھایا. دیکھنا اس نے اپنا آپ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. 80,000 سال گزر گئے 80,000 سال گزر گئے. یہ سال نہیں نوری سال گزر گئے. اپنا آپ دیکھتا رہا اپنا آپ دیکھتا رہا. اس نے کی ہے جو کثیر سائٹ ہے جو بشریت والی سائٹ ہے ہماری طرف. جو صاف سائٹ ہے اس نے رکھی ہے اپنی طرف. جو صاف سائٹ ہے اس نے رکھی ہے اپنی طرف. وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو. شیعہ سنی کا مجمع ہے مجمع لگانے لگا ہوں. سنی بھی سرکار مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. شیعہ بھی سرکار مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. سنی بھی سرکار مصطفیٰ کے روزے پہ جا کے روزے کو بوسہ دیتے ہیں چومتے ہیں جادی کو سلام کرتے ہیں. سنی میں جا کے کرتے ہیں. شیعہ بھی سرکار مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں. سنی بھی سرکار مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں. میں منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں بابا کے توہل کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھ ایک مثال سے تمہیں سمجھا دوں. ہم دونوں بھائی بھائی ہیں اور ہم ہی میلاد کرواتے ہیں ہم ہی ان کے ذکر کرواتے ہیں ہم ہی ان کے مرنے پڑنے میں ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھا دوں چاند دنوں کے بعد ایک مولانا صاحب 4-5 بندے لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے بیوی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ 4-5 بندے ہیں جو اس کی عزت کرتے ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا خطیب ہے. اس نے دیکھ کے کہا میں سارا دن صفائی کر کر کے تھک جاتی ہوں تم گندی جوتیاں دے کے گھر میں آ جاتے ہو تم گندی جوتیاں دے کے گھر میں آ جاتے ہو. یار لباد بھی تیری رجسٹری بھی تیری ٹکے کی عورت ہے. میں پھر سے کہتا ہوں اس نے یہ نہیں دیکھا اس کے ساتھ 4-5 بندے ہیں. زمانہ اس کی عزت کرتا ہے یہ ہمارا مولوی ہے. لباد بھی تیری رجسٹری بھی تیری ٹکے کی عورت ہے جو تیری گندی جوتی تیرے گھر میں آنے دیتی. مقابلہ اس کا کرتے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش میں سب اللہ کے عرش پہ اللہ کے عرش پہ سوار ہو گیا. اب ایک عالم کتاب ہے وہ کہتے ہیں نبی جب دنیا میں آئے امیر گھروں میں بچے امیر نہیں ملیں گے غریب گھروں میں بچے غریب نہیں ملیں گے. اور وہ اپنی ہی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی کے پاس کچھ نہیں تھا. نبی غریب عبداللہ میں دار استغفر اللہ بس دائی حلیمہ کلچر پہ رہ گئے اور لے گئی. اس نے کہا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا بوری بستر نہیں ہوتا تھا. اچھا میں ایک مثال دے اگر میں یہاں پہ آؤں سادات مجھے ملیں میں اپنے ممبئی یار کو کہوں گا کہ یار ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ کرنا ہے چھوٹے بھائی کا رشتہ کرنا ہے تو ہمارے معیار کے سید ڈھونڈ دو. میں تو اپنا معیار دے رہا اپنے معیار کے سید ڈھونڈ دو چھوٹے بھائی کا رشتہ کرنا ہے. یار میں حیران ہوں مکہ اور مدینہ والوں نے ایک غریب کو 20 بیٹیاں کیسے دے دی. غریب کو 20 بیٹیاں تعلیم کے سارے فرق ہی انہوں نے اپنی مرضی سے تعلیم کی. اور یہ میں یاد رکھو تاریخ لکھنے والوں نے یا تلوار کے ڈر سے لکھی یا سکھوں کی لالچ سے. اب یہاں پہ وہ خود لکھ رہے ہیں کتاب اس میں کو حوالہ چاہیے بتا میرے موبائل میں بھی کتاب مجھے وہ بھیج مجھے کہا کہ اب سارے آئے جب سب آر ہی تھی بیوی
حلیمہ وہ سب سے پیچھے تھی، اس کا کلچر بھی کمزور تھا، ٹھیک ہے، وہ سب سے پیچھے تھی، لیکن جب واپس جا رہے تھے نا اس وقت سب سے آگے تھی، سب سے آگے تھی، باقی سارے پیچھے تھے، کچرا یا مٹی ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ دیکھ کرے گا، میں نے جو پڑھا اس نے کہا کچرا اب بی بی کا سب سے آگے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سرکار مصطفیٰ سوار تھے، باقی سواریوں کو پتہ چل گیا نبی ہے، مسلمانوں کو 40 سال بعد پتہ چلا، مسلمانوں کو 40 سال بعد پتہ چلا، توجہ، اچھا سنیں، ایک جملہ کہتے ہیں پھر تبلیغی جملے میں کہتے ہیں 80,000 سال تک نور مصطفیٰ کے آئینے کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، 80,100 سال کے بعد نور مصطفیٰ کے آئینے کو پسینہ آیا، جیسے پسینہ آیا جو زبان رکھتا نہیں تھا وہ بول پڑا، جو دل رکھتا نہیں تھا بے دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو گئے اور بول کے کہتا میرا حبیب یہ کسی مزدور کی مزدوری نہیں جو تجھے پسینہ آیا، تیرے پسینے کو میں رائے گا نہیں جانے دوں گا، اچھا پروردگار کیا کرے گا، سر کے پسینے سے لو قلم کرسی بیت اللہ بیت معمور جنت کوثر سلسبیل ساتوں آسمان سارے زلفوں کے پسینے سے ایک کام 1,24,000 انبیاء بنا دیے پیغمبر بنا دیے، ٹھیک ہے، پنڈلی کے پسینے سے کچھ ایسی چیزیں بنائی جو زمین میں ہوشی کریں، پاؤں کے پسینے سے جس پہ بیٹھے وہ زمین بنائی، اب زمین ہے کیا، اب پھر سے میں سارے جملے چھوڑ کے جلدی سے موضوع پہ آ جاؤں، سارے نبی پسینہ، ٹھیک ہے، سارے فرشتے پسینہ، آدم بھی پسینہ، نوح بھی پسینہ، عیسیٰ بھی پسینہ، یعقوب بھی پسینہ، ذوالکفل بھی پسینہ، جبرائیل بھی پسینہ، یعقوب بھی پسینہ، یوسف بھی پسینہ، اور جس کا پسینہ یوسف جیسا ہو اس کا خون حسین کیا ہوگا، اس کا خون حسین کیا ہوگا، انسان کو پسینہ کا فرق، بات سمجھا کے کروں داد کا ہر تک لے جاؤں، پسینہ انسان کو کب آتا ہے جب خون جسم میں گردش کرے، 70 مراحل عبور کرے، پھر اس خون سے جو پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں پسینہ، یعنی میں پھر جملہ کہہ سکتا ہوں کہ خون افضل ہے 70 درجے پسینے سے، آپ بلند ہو گئے میں سلام کرتا ہوں، خون افضل ہے 70 درجے پسینے سے، ٹھیک ہے، فرشتہ کہہ رہا تھا میں اس سے آگے جاؤں گا جل جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس سے آگے جاؤں گا جل جاؤں گا، وہی نبی جلدی سمیت گیا تھا اسی کے کندھوں پہ حسنین بیٹھے تھے، انہی کے کندھوں پہ حسنین بیٹھے، اور نبی پاک نے ہر جگہ پہ دکھایا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، اور میں اگر مکمل تاریخ پڑھنی شروع کر دوں کہ کیسے کیسے یہ تکیہ گول ہوتا گیا اور کیا کیا کیا، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، چند لوگ جانتے ہیں، بڑا وقت مل جائے گا، یہ سارے کے سارے ہیں پسینہ، عیسیٰ کیا کرتا ہے، قرآن میں مٹی لیتا ہے، مٹی لے کے تھوڑا سا پانی لیتا ہے، اس کا خمیر بناتا ہے، خمیر بنا کے اس کو پھونک مارتا ہے،
پھونک مار کے پرندہ بنا دیتا ہے. وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. تجھے 70 درجے سمجھا. وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کے پاس مٹی ہوگی پانی نہیں ہوگا پرندہ نہیں بن سکتا. مٹی ہوگی پانی نہیں ہوگا پرندہ نہیں بن سکتا. پانی ہوگا مٹی نہیں ہوگی پرندہ نہیں بنا سکتا. میں نہ علی کی بات کر رہا ہوں نہ حسن کی بات کر رہا ہوں نہ حسین کی بات کر رہا ہوں. میں علی بادشاہ کے 8ویں درجے کے نوکر کی بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی مٹی اٹھا کر دیتا ہے اتنی بڑی جنت. قرآن کے باروں میں علی تو قبر سے باہر کیوں کر لے تیری قبر کے اندر علی ایک اور فرق سنو کہ خون اور پسینے میں کتنا فرق ہے. خون اور پسینے میں کتنا فرق ہے. سرکار نے ایک بار مردہ زندہ کیا. جیسے مردہ زندہ کیا تیرے چھٹے بادشاہ تھے. جیسے زندہ کیا بندہ سامنے آ گیا. بندہ سامنے آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ نے جیسے مردہ زندہ کیا ہے بہت زیادہ فرق ہے. پہلے نبی جس نے بھی زندہ کیا اس نے کہا قوم بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ اللہ کے اذن سے اٹھ اللہ کے اذن سے. یہ بندہ سامنے آ کے جملہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے مولا حیران کی والی بات ہے ہر نبی کہتا تھا اٹھ اللہ کے اذن میں. آپ نے مردے کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا قوم بِإِذْنِ اٹھ میرے اذن سے. نہیں آپ پیچھے رہ گئے ہو. قوم بِإِذْنِ اٹھ میرے اذن سے اٹھ میرے اذن سے. بندہ پریشان ہوا. بندہ پریشان ہو کے کہتا مولا یہ راز تو سمجھائیں. یہ راز کیا ہے؟ جو بھی نبی کہتا ہے وہ کہتا ہے اٹھ اللہ کے اذن سے. آپ کہہ رہے اٹھ میرے اذن سے. سرکار فرماتے ہو جاہلو تم نے ہمیں سمجھا ہی کیا ہے. نحن اذن اللہ ہم 14 ہی تو اللہ کا اذن ہے. ہم 14 ہی تو اللہ کا اذن ہے. یہ ذکر ہے حسین کا. اور اس میں آیا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب یہاں پہ جملہ ہو جھولے کو جلا کے اولاد مانگ ملے آزما کے دیکھ لے گا حسین کی سواری آنے والی مانگ کے دیکھ جو اتنے بھائی ہمارے مہمان ہیں اے تو سن یہاں سے ہر چیز ملتی بندے کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے مانگنے کا طریقہ آنا. ایک اور بات دیکھیے میں اپنی کتاب کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کہتے ہیں نبی کو لے گی جیسے بکریاں کمزور تھی بکریوں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا. نبی جیسے اس کے گھر میں گئے کھجور اس کی تھی سوکھی ہوئی خشک تھی. جیسے نبی پہنچے تازہ پھل لگ گیا تازہ پھل لگ گیا. اور میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں وہ بات نہیں بتا سکتا جو انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا نبی کے لیے انہوں نے جو ماں سلک کی جو شیر پلائے گی انہوں نے کہا اس میں تھوڑا سا نقص تھا اس میں تھوڑا سا نقص تھا وہ بھی نقص ٹھیک ہو گیا. اب زمانہ مجھے یہ بتایا تو کہتا ہے حلیمہ نے نبی کو پالا یا نبی نے حلیمہ کو پالا؟ میں نے یہاں پہ ایک فیصلہ بسم اللہ یہاں پہ ایک فیصلہ کرو. تو کہتا ہے کہ کیا ہوا نبی جیسے پہنچے بکریوں پہ دودھ نہیں تھا جیسے نبی پہنچے دودھ میں اضافہ ہو گیا جیسے نبی پہنچے کھجوریں زیادہ لگی پیٹ بھر کے حلیمہ نے کھانا شروع کر دیا. تو کہتا ہے کہ ایک طرف سے حلیمہ کے بیٹے نے دودھ پیا تو کہتا ہے ایک طرف سے نبی نے دودھ پیا. نعوذ باللہ من ذالک. اور تجھے نہیں پتا وہ نبی نہیں ہوتا جو کسی کا حق کھائے. وہ نبی نہیں ہوتا جو کسی کا حق کھائے. سنو گے وہ نبی نہیں ہوتا جو کسی کا حق کھائے. میں نے کہا آدم ہے پسینہ نوح ہے پسینہ ذوالکفل ہے پسینہ جبرائیل ہے پسینہ میکائیل ہے پسینہ فطرس ہے پسینہ. اللہ نے شیعہ کہاں بیٹھے فطرس ہے پسینہ آدم ہے پسینہ یعقوب ہے پسینہ یوسف ہے پسینہ. سارے کے سارے نبی ہیں سرکار مصطفیٰ
پسینہ، سارے کے سارے فرشتے ہیں سرکار مصطفیٰ کے پسینہ۔ میں نے کہا تھا پسینہ سمجھ میں نہیں آتا، اب سنو گے ان انبیاء کا کیا کام ہے، ان فرشتوں کا کیا کام ہے۔ سنو گے ایک فرشتہ ہے جو ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو بادل لے کے آتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، ایک فرشتہ، یا میں روک کے کہنا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ ہے جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے۔ اب میں منبر پہ کھڑا ہو کے سب سے بڑا سنی بن کے میں مجمع کے سامنے کہہ سکتا ہوں نا کہ یقین بادل بھی برسائے تو محمد کا پسینہ، بادل بھی برسائے تو محمد کا پسینہ۔ میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گیا، بادل بھی برسائے تو محمد کا پسینہ، لوگوں کو رزق بھی دے تو محمد کا پسینہ، ماؤں کو بچے بھی دے تو محمد کا پسینہ۔ اور جب محمد کا پسینہ ماں کو بچے دے سکتا ہے، اس کا خون علی مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ اس کا خون مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ نظر جو انبیاء سے 70 درجے افضل، انبیاء سے 70 درجے افضل، لوگوں نے کربلا کی خاک میں لہو بہا۔ میں کل مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے نماز میں سا رہا تھا، ایک 9 سال کا بچہ تھا، آج یہ 9 سال اس کی سامنے میں بلڈنگ میں تھا، رینوویشن بھی آپ نے براؤن کروائی۔ میں نے کہا ایسے موضوع موجود ہوا حسین بادشاہ حسین بادشاہ کی شکل چلائی، پتہ اس بچے نے کیا کہا، میں جھوٹ بولوں تو لعنتی بنتی۔ اس نے کہا میں ہوں چھوٹا اور میرا دل ہے کہ جب حسین چھوٹے تھے نا بھائی آپ ہمیں وہ واقعہ سنائیں کہ جب علی بادشاہ حسین کے لیے گھوڑا لے آئے تھے۔ چھوٹا سا بچہ کل میرے پاس آنا کہتا ہے ہمیں وہ واقعہ سنائیں جو علی بادشاہ بچپنے میں حسین بادشاہ بچپن میں تھے اور ان کے لیے نا زلزلہ دے آئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں کہا بیٹا بشرط زندگی ضرور سناؤں گا۔ سرکار مصطفیٰ نے علی بادشاہ سے حکم دیا کہ وہ کرناٹک کیا، جاؤ کرناٹک کے جتنی خطے ہیں جا کے سب کو فتح کرو۔ علی بادشاہ نے سپاہی لیے 400 کشتیاں لی، ایک 40 پڑتے ہیں کچھ 400۔ سرکار نے فوج صاف لی، سرکار اپنا سے گزرتے ہوئے سامنے قلعے کیا گئے، جیسے قلعے میں پہنچے سرکار نے کہا کشتیوں سے اترو، فوج اتر گئی، جیسے اتری وجہ بھائی میں حسین بادشاہ کے گھوڑے کی تعریف کروں، کشتیوں سے اترے، سرکار نے کہا ساری کشتیوں کو آگ لگا دو، ساری کشتیوں کو آگ لگا، سارے پریشان ہو گئے مولا، اس کا مطلب ہے ہم مرنے کے لیے ہیں۔ سرکار فرماتے تمہارے دائیں بائیں پہاڑ ہیں، تمہارے پیچھے پانی ہے، کشتیاں کی ایک رستہ تھی واپس جانے کا، وہ بھی میں نے جلا دی، اب لڑو یا مرو۔ اگر کسی حاکم نے یا کسی جنگجو نے بعد میں کیا کشتیاں جلائی تو اس نے علی بادشاہ کو دیکھ کے جلائی، ٹھیک ہے نا، جلا دی، ٹھیک ہے مولا۔ اب جو اس کا جاسوس تھا، اس شخص تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے علی بادشاہ کے روح کو محسوس کیا،
سارا منظر دیکھ کے بادشاہ کے پاس جا کے کہتا ہے محمد کا وزیر آ رہا ہے اور اس سے جنگ نہ کرنا. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے اس کو اپنی فتح پہ اتنا ناز ہے کہ اس نے 400 کشتیاں جلا دی. اس کو اپنے تلوار کے قبضہ پہ اتنا ناز ہے. یا وہ کیوں نہ ناز کرے جس کی تلوار خدا نے بھیجی. اتنا ناز کرے. پریشان ہو گیا. پریشان ہو گیا. اچھا لے آؤ. اب سارے پریشان آنکھوں پہ موت کی لگتی. مولا کشتیاں چلاتی. اب کیا سرکار فرماتے کا بتا سارے لائنیں سیدھی کرو. سب نے لائنیں سیدھی کی. جیسے سیدھی کری سامنے یہ شاپ آیا. آپ کو پتا ہر قبیلہ اپنا پرچم تیری رکھ سکتے. ہر قبیلہ اپنا پرچم ساتھ لے کے چلتا. بادشاہ نے اس دن خود پرچم رکھا. اپنا پرچم رکھ کے جیسے دیکھا علی بادشاہ یہ فوجی بول کے کہتے مولا ہمارے حملہ کرنے سے پہلے وہ حملہ کرنے لگے. سرکار نے کہا دیکھو تو صحیح. علی بادشاہ کو دیکھ کے کرناٹک کے بادشاہ نے اپنے عدم کو جھکا دیا. جیسے جھکایا سرکار فرماتے ہیں نہ لڑے ہو نہ مرے ہو وہ دیکھو کرناٹک علی نے فتح کر لیا. فتح کر لیا. خوش ہوئے. ایک رات کے لیے اب اس بادشاہ نے علی بادشاہ کی مہمان نوازی. ایک رات بتایا. اس نے رات ہونے سے پہلے جب علی بادشاہ چلے گئے بہت بھی چلے گی آرام کرنے کے. اس نے مشیر بنا وزیر بلا. وزیر بلا کے کہتا ہے کہ علی ہے جان جو علی ہے تیرے آخری نبی کا وزیر جانشین خلیفہ. محمد نے بڑے غور سے پوچھا ہے کوئی مشورہ دے سکتا ہے کہ میں علی کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں. میں علی کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ کیا تحفے دیے جائیں. 120 سال کا ایک بوڑھا اٹھا. بوڑھا اٹھ کے کہتا ہے تیری نظر میں کم عقل ہو سکتا ہوں احمق ہو سکتا ہوں لیکن تیرے استقبال میں ایک گھوڑی ہے. آج تک اس پہ کسی نے سواری نہیں کی. اصغر علی مرد میدان ہے. اسے میدان کی چیزوں سے لگا ہوا ہے. دیتے علی کو تیرے کس کام کی. ٹھیک صبح ہوئی. کائنات کو ملک سکھانے والے علی بادشاہ نے ایک ایک کو سینے سے لگا کے ملا. چلنے لگے. اس نے سمجھایا ہوا تھا علی بادشاہ جب چلنے لگیں گے میں رومال کا اشارہ کروں گا تم لے آنے. اب یہ جو گھوڑی تھی اس کا نام تھا مجلی. ٹھیک ہے اس کا نام تھا مجلی. بچے نے کہا تو میں نے شروع کر دیا. جہاں تک میری نظر جاری ہے یہاں تک میں نے مشاہدہ کرنا ہر بندے کا ہاتھ سنی مجلی نام تھا. اور اس کو پانی پلانے کے لیے 8 فوجی سے 8 سپاہی سے 4 سائڈس پکڑتے 4 سائڈس پکڑتے بڑی مشکل کے ساتھ پانی کے پاس لے کے جاتے. پانی پلاتے واپس لے آتے. اتنی بہادر تھی. آج تک کسی نے کسی اوپر زین نہیں رکھی. کسی نے اس کی فوج پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. حسین مرد مجاہد علی مرد مجاہد دیتے اس نے رومال کا اشارہ کیا. یہ 8 سپاہی بڑی مشکل سے سامنے دیکھے. اللہ تعالیٰ جیسے مجلی نے علی بادشاہ کو دیکھا اپنی باغیں چھڑا کے پرواز کر کے جیسے پرواز کرنا شروع کی. شاہ پریشان ہو گیا کہ اب اس کو کون پکڑے. یہ تو بڑے بڑے جرنیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج تک اس پہ کسی نے سواری نہیں کی. اب اس کو کون پکڑے. اس وقت سرکار اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جس کی ملکیت ہے اسی کے پاس ہے. جس کی ملکیت ہے یہ اسی کے پاس ہے کہ تو پریشان نہ ہو. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے پہنچا
مجلی قدموں پہ ہاتھ سر رکھے، سب رکھ کے کھڑا ہو گئے. سرکار نے ہاتھ لگایا میرے سے، اپنی زبان میں بول کے اس نے ایک بات کی. حضرت سنو گے وہ کیا بات؟ جیسے بات کی علی بادشاہ کی داڑھی آنسوؤں کے ساتھ بھی. صرف دو بندے سمجھیں کہ میں کیا کہتا ہوں؟ صرف دو بندے سمجھیں یا پہلی بات سننے لگے ہو؟ صرف دو بندے سمجھیں. علی بادشاہ کی داڑھی بھیگ گئی. مولانا میری میں جو تحفہ دے رہا ہوں پسند نہیں ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں سن. یہ اپنی زبان میں بول کے کہتا ہے علی میں آپ کی خدمت میں رہی ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. جو سمجھے میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اس وقت یہ شاہ نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی ناراض نہ ہونا، میں نے اس کا بچہ تجھ سے پیارا نہیں کیا، میں نے اس کا بچہ تجھ سے پیارا نہیں کیا. یا علی وہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے، یا علی وہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے. سرکار فرماتے کیوں؟ وہ میرے کسی کام کا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے ابھی چند دن ہوئے ہیں وہ دنیا پہ آیا ہے، جب سے آیا ہے نہ کچھ کھا رہا ہے. میں دارین قربان کرنا نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے کسی کام کا بھی نہیں ہے. سرکار فرماتا میں حکمن کہہ رہا ہوں جاؤ، اگر ہاتھوں پہ اٹھا کے لانا پڑے اس کو لے کے آؤ. اب اس نے اشارہ کیا، کہتا جاؤ مرتجس کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ، جاؤ مرتجس کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ. ہاتھوں پہ اٹھا کے جیسے دور سے دیکھا نا علی بادشاہ کو، اس نے بھی اپنی ماں کی طرح پرواز کر کے علی بادشاہ قدموں میں آیا. سرکار لے کے چلے گئے اور آنکھ نم کے میرا حسین آپ کی ساری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس گھوڑے کو سلام کرنے کی توفیق عطا. اب سرکار مصطفیٰ کا یہ کام تھا کہ جب بھی علی بادشاہ کہاں جاتے اذانیں ہو رہی، سارے بندے دیکھے اسی اذان کو بچانے والا اسی اذان کو بچانے والا حسین. مسلمان تجھے کیا بتاؤ آج اذانیں دیتا ہے اس پہ نبی کی بیٹی کی چادر ایسی اذان کرتی. سرکار مصطفیٰ کی عادت ہوتی تھی کہ علی بادشاہ کا انتظار کرتے، مسجد نبی کو چھوڑ کے چوراہے پہ آ گئے علی سپاہی لے کے آئے میں انتظار کرنے کو. جس دن مجلی اور مرتجس لے کے آیا میرا مولا، اس دن کتابوں میں لکھا ہے، کتاب کے جملے ہیں کہ محمد 3 فرسخ کے فاصلے پہ دور جا کے جہاں سے کھڑا ہو کے انتظار کر رہا. جیسے علی بادشاہ پہنچے ہاتھ رکھا، سرکار نے اتارا، حال احوال نہیں پوچھا کون جیتا کون ہارا کتنے میں. سرکار پوچھتے ہیں علی جس کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا تھا وہ امانت مل گئی؟ وہ امانت مل گئی؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں مبارک ہو وہ امانت مل گئی. اب سرکار لے کے مجلی کو مرتجس کو اپنے استقبال میں لے گئے. شام کے وقت ہونے سے پہلے آپ کو بتائے کہ بہن بھائی کا پیار بہت تھا. بھائی مغرب کی نماز پڑھنے جاتا نا تو بہن جلدی سے نماز پڑھ کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، جب تک میرا بھائی نہیں آئے گا تب تک کھانا نہیں کھاتی. حسین نماز پڑھ کے آتے، کھانا کھلاتی، پھر کہتی ہاں حسین جہاں جانا چاہتا ہے جا. بچپنا ہے میرے مولا حسین کا. سرکار نماز پڑھ کے آئی ہے، بی بی نے کھانا آگے رکھا. جیسے کھانا رکھا حسین بادشاہ نے نوالہ کرا. نوالہ کر کے ابھی کھانے اور منہ کے درمیان میں تھا اور بی بی بول کے کہتے میرے بیٹے حسین تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ہاں میری بہن بتاؤ. بی بی کہتے میں نے سنا ہے برناٹا سے علی بادشاہ ایک گھوڑی اور ایک گھوڑا لے ہیں.
وہ جب سے آیا ہے نا تب سے کچھ بھی نہیں کھا رہا. جس دن سے دنیا پہ آیا ہے کچھ بھی نہیں کھا رہا. اللہ تعالیٰ تم نے سن لیا. اللہ جانے حسین نے کیسے سنا. حسین نے وہاں پہ نوالہ رکھا اور خود اٹھتا آیا. نوالہ رکھ کے خود اٹھتے آئے. استقبال میں پہنچے. استقبال میں جیسے مرتجز نے دیکھا نا تو کھڑا ہو گیا. میں ایک بات بھول گیا تو وہ بات آپ کو بتا دوں. اس بادشاہ نے کہا تھا مولا نہ یہ کچھ کھاتا ہے نہ یہ کچھ پیتا ہے. اب اگر کوئی بندہ سینہ پیارا کرے تو پھر اس کا اپنا مقدر ہے. ایک دن کا مہمان ہے حسین. اس نے کہا نہ یہ کچھ کھاتا ہے نہ یہ کچھ پیتا ہے. اللہ نے اسے دھوپ کے ساتھ کیا لگا یہ ہر وقت دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مرتجز دھوپ میں بیٹھا لیٹا. حسین بادشاہ قریب پہنچے. یہ بجلی کی رفتار کی طرح کھڑا. بچپن ہے نا حسین بادشاہ اس مرتجز کا بچپن بجلی کے ساتھ کھڑے. جیسے کھڑے ہوئے نا حسین بادشاہ ٹرانسفر سرکار فرماتے ہیں مرتجز آج کھانا پینا چھوڑ دیا. مرتجز میرا مولا توفیق دینا پڑ سکتا. مرتجز آج سے ہی تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اور سرکار فرماتے ہیں جس وقت کا تو انتظار کر رہا ہے اس روز کو ابھی دے رہے. جس وقت کا تو انتظار کر رہا ہے اس روز کو ابھی دے رہے. آج سے کھانا پینا شروع. اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. چند دن گزرے تب لوکل گزرا. سرکار حسین بادشاہ نہیں سرکار مصطفیٰ کی گود میں بیٹھے ہوئے. آگے پہ ہاتھ رکھا. بوسہ دے کے کہتے ہیں نانا حسین نانا محمد. حسین کا آج دن ہے میں گھوڑے پہ سواری کروں. میں کہہ گیا میں گھوڑے پہ سواری کروں. سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں میرے استقبال میں وہ گھوڑے کھڑے ہیں جن گھوڑوں کی قسمیں خدا قرآن میں. حسین جس مرضی گھوڑے میں رہا جیسے مرضی سوار. اس وقت سرکار فرماتے ہیں حسین بادشاہ مولا میری ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط ہے. کہا میری یہ شرط ہے کہ میں اپنی مرضی کا گھوڑا پسند کروں. سرکار فرماتے ٹھیک. اب سرکار مصطفیٰ آگے چلے. سرکار حسین بادشاہ ساتھ ساتھ جیسے استقبال کے سامنے پہنچے مرتجز کھڑا ہوا. جیسے مرتجز کھڑا ہوا سرکار اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں. سرکار مصطفیٰ نے روک کے کہتے ہیں حسین یہاں پہ گھوڑے تو اور بھی کھڑے ہیں اس پہ نہ سوار ہو. آج تک اس پہ کسی نے سواری نہیں کی. سرکار فرماتے بابا میری شرط تھی میں اپنی مرضی کے گھوڑے پہ سوار ہوں گا. سرکار فرماتے سلمان علی کو بلا لا. حسین کا دل ہے میں کربلا یاد کروا دوں. حسین بادشاہ علی بادشاہ آئے. علی بادشاہ نے بھی دیکھ کے منظر کائنات کو ہتھیلی پہ رکھ کے جاننے والے نے رونا شروع کر دیا. جیسے رونا شروع کیا میں بڑی تسلی سے پڑھوں جہاں تک کو ہو کے پڑھ دوں گا. وقت کوئی مختصر بھی نہیں ہے اتنے لمبے مسائل پڑھے. جیسے دیکھا نا رونا شروع کر دیا. نانا بول کے کہتا حسین یہ شوق گھوڑا ہے. شوق گھوڑوں پہ سواری اتنی جلدی نہیں ہوتی. تو کوئی اور گھوڑا سلیکٹ کر. حسین بادشاہ مرتجز کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کیوں میرے مرتجز. نانا حسین صحیح فرما رہے. اس نے سر مارا زمین پہ. پہلے ایک پہلو لگایا پھر دوسرا پہلو لگایا. حسین بادشاہ دیکھ کے کہتے ہیں نانا شوق گھوڑے ایسے ہوتے ہیں. حسین بادشاہ سوار ہوئے. جیسے سوار ہوئے بچے کا حکم تھا میں نے پڑھ دیا. اللہ جانے تم کیسے سوار ہوئے. سلمان نے بھاگ کے آگے سے محال
اور یہاں پہ رک کے میں جملہ کہہ دوں اگر تمہارے آنسوں میں اضافہ ہو جائے. جیسے سوال ہونا تھا نا حسین بادشاہ نے, تو کوچ کے اوپر سرکار مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا, رکاب میں علی نے ہاتھ رکھا. کیا تو سمجھے؟ کوچ پہ سرکار مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا, رکاب پہ سرکار علی بادشاہ نے ہاتھ رکھا. میرا بیٹا رکاب میں پاؤں رکھا. حسین بادشاہ فرماتے نہیں میں نے ابھی سوار نہیں ہونا. کہا پہلے ضد کر رہا تھا اسی پہ سوار ہونا, اب کیوں روک دیا؟ اس وقت سرکار فرماتے ہیں میں آج زندگی میں پہلی بار اپنے گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہوں. نانا آپ نے کوچ پہ ہاتھ رکھا, علی بادشاہ نے رکاب میں ہاتھ رکھا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کا عادی ہو جاؤں کہ کوئی رکاب میں ہاتھ رکھے پھر میں سوار ہو جاؤں. آج سے ہی میں عادت بنانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی رکاب پہ ہاتھ نہ رکھنے والا ہو حسین نعت علی پڑھ کے سوار ہو. حسین بادشاہ سلمان نے پکڑا. سرکار فرماتے ہیں کیوں چچا سلمان شوقی کر رہا ہے؟ نہیں شوقی نہیں کر رہا, مجھے سارا زمانہ کہتا ہے کہ بدول کے در کا میں صفائی کرنے والا حد میں سمجھ رہوں. میں چاہتا ہوں تیری مہار پکڑ کے زمانے والے کو بتا دوں کہ حسین کے گھوڑے کا سائل سلمان بھی ہے. حسین کے گھوڑے کا سائل سلمان بھی ہے. اب سلمان کو آواز آئی, فضا آواز دے کے کہتی ہے فضا میں نے سنا ہے سب رو رہے ہیں, ایسا کر حسین بادشاہ کو مسجد نبوی میں لے آ گھوڑے سمیت. ماں بول کے کہتی میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بیٹا کس طرح سوار ہوا, میرا بیٹا کس طرح سوار ہوا. اللہ تعالیٰ جیسے گئے نا سامنے, میں کتاب کا نام ہوں, کتاب کے جملے ہیں جیسے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے نا سلمان نے روک دیا مرتجز کو. مرتجز نے سلمان سے اپنی باغیں لگام چھڑوا لی. جیسے لگام چھڑوائی مرتجز اندر داخل ہو گیا. جیسے اندر داخل ہوا اللہ جانے منظر قیامت کا تھا. حسین کے گھوڑے کی باغ محمد کی بیٹی نے پکڑی, محمد کی بیٹی نے پکڑی. جیسے محمد کی بیٹی نے پکڑی اللہ تعالیٰ جیسے پکڑی نا اس وقت فضا بول کے کہتے نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے گھوڑے کی باغ کو پکڑی. اس وقت بھی کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ, یہ راز ہے میرے بیٹے کا اور میرا. ایسا کر جیلے چابی پکڑ جلدی کر وہ لے کے آ چادر, وہ چادر لے کے آ. کون سی؟ یمنی چادر. اللہ تعالیٰ چادر بی بی لے کے آئی. بی بی نے کہا جاؤ لے کے آ, جاؤ لے کے آئے. بی بی نے جاؤ میں ڈالے, جاؤ میں ڈال کے مرتجز کے چہرے کے سامنے کیے. جس بندے کو ابھی تک آنسو نہیں آئے وہ بندہ آنسوؤں کی بھیک مانگ لے. اللہ تعالیٰ جیسے سامنے کیے کتاب کے لفظ ہے مرتجز نے منہ پھیر لیا. جیسے منہ پھیرا اس وقت بی بی کہتی ہے حسین تیرے گھوڑے کو میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی, تیرے گھوڑے کو میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی. گھوڑا رو کے کہتا ہے حسین بادشاہ تیرے حکم پہ کھا لیتا ہوں لیکن اس چادر کی تعظیم مسلمان نہیں جانتے. اس چادر کی تعظیم مسلمان نہیں جانتے. 3 منٹ بچے ہیں وقت میں چاہتا ہوں تمہارا گریا اتنا بلند ہو کیونکہ آج وہ آئے گئے جو اپنے آنکھوں کے ساتھ حسین بادشاہ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے 3 منٹ مجھے صرف اور پڑھنے دو جو میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ میں آ گیا کربلا کے میدان میں, یا میں نے کہہ دیا میں نے کہا میں آ گیا کربلا کے میدان میں. میں کہہ رہا ہوں سب سے انوکھا کربلا کے میدان کا شہید ہے اصغر, شہید ہے اصغر. میں اگلا جملہ کہوں گا اور اپنی ماں بہنوں کے حصے میں کہوں گا. جتنے کسی کے گود میں چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی گود سے باہر نکالو. میں اپنا جملہ پڑھا آگے والا بہت سخت کہنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں سب سے انوکھا شہید ہے اصغر اور شام کے پالار میں سب سے انوکھی قیدن ہے سکینہ. تو میں کہہ گیا تو
सजदे में था